اشفاق صاحب نے غالباً یہ بات کی ہے کہ جو ہے وہ بیرون ملک میں مسلمان جو ہے وہ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، تو ایک غیر مسلم آرمی آفیسر آیا تو اس نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا جناب تشریف رکھیے۔ تو اس نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں اور فلاں آرمی سے میرا تعلق ہے اور آپ مسلمان ہیں، میرا ایک اسلام کے بارے میں سوال ہے۔ تو کہا کہ پوچھئے کیا ہے؟ کہا کہ آپ یہ مسلمان جو ہے وہ خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے، تو یہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو سادہ سا مسلمان تھا، تو اس نے دو لفظی جواب دیا، کہا کہ ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمارے رسول نے اسے منع کیا ہے اور ہمارے دین نے اس کو حرام قرار دیا، لہذا ہم اس لیے نہیں کھاتے۔ تو وہ آرمی پرسن کہنے لگا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کوئی لاجک، کوئی دلیل، کوئی حکمت تو بتاؤ، یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے رسول نے منع کر دی لہذا ہم نہیں کھاتے؟ تو کہا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میرے رسول نے منع کر دی۔ اس نے پھر تکرار کیا، اس نے کہا یار تمہاری عقل نہیں کام کرتی، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تم صرف ایک حضور کے کہنے پہ، اپنے رسول کے، اپنے پیغمبر کے کہنے پر جو ہے وہ گوشت ہی نہیں کھاتے ہو، کیا حرج ہے اس کو کھانے میں؟ تو جب تکرار بڑھا تو مسلمان کہنے لگا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، تم آرمی آفیسر ہو، تمہیں نہیں پتا کہ آرڈر کیا ہوتا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا آرڈر کیا ہوتا ہے؟ جب تمہارا میجر، تمہارا بریگیڈیئر حکم دیتا ہے تمہیں، تو تم نے کبھی پوچھا جناب اس کی حکمت کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ کہا تمہارے لیے تو بریگیڈیئر کا حکم آرڈر کی حیثیت رکھتا ہے اور ہمارے لیے نبیوں کے امام کا حکم نہیں ہوتا ہے۔ کہا اس بات کی کوئی غرض نہیں کہ فائدہ کتنا ہے، حکمتیں کتنی ہیں۔ کہا میں اس پہ نہیں قبول کرتا، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ جس چیزوں سے اسلام نے منع کیا وہ اسلام کی نہیں بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے ضمانت ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ یہ دیکھیں، ایک وائرس آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ یہ ہوا کیا، کہ کھڑے کھڑے لوگ جب وہ گرنے لگے اور موت کی گھاٹ اترنے لگے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے بڑے سارے تبصرے کیے اور کہا کہ جناب اس کی یہ وجہ، اس کی یہ وجہ ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ والے جانور جو ہیں وہ حرام ہے، یہ والے وہ کھاتے ہیں، اس وجہ سے وہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے اور انسانی بدن میں جب آیا تو وہ ایکٹیو ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں انسان کو، سائنس کو تحقیق کر کے، وقت گزار کے بھی میرے محبوب کے قدموں میں آ کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، سینکڑوں سال قبل آج تو سائنسدان اور آج کی جدید طب اور آج کے ماڈرن جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن اس بات کی طرف لا رہے ہیں کہ یہ چیزوں سے ٹرانسفر ہوتے ہیں اور آنکھوں سے نہ نظر آنے والے وہ وائرسز اور وہ بیکٹیریاز نگاہ نبوت 1400 سال قبل دیکھ رہی تھی اور میرے حضور نے اسی وقت حرام قرار دیا، یہ چیزیں تم نے نہیں کھانی ہیں اور یہ حلال ہیں، یہ تم نے اس طرح کھانی ہیں اور اسی طرح تم نے لے کر آگے بڑھنا ہے اور یہ چیزیں ہیں تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، طیب ہیں۔ اور اپنے محبوب کو وہ علم، وہ حکمت، وہ دانائی، وہ بصیرت عطا کی ہے کہ دنیا پلٹ کر بھی آ جائے، سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے پھریں، میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر دیا ہے کہ جن کی نگاہ نبوت قیامت تک آنے والے سارے حالات کو دیکھ رہی تھی۔ اور ہمیں نئی نئی تحقیقات پر نہیں جانا ہوگا، مجھے اور آپ کو۔ ہاں یہ ضرور ہے، یہ میڈیکل سائنس کا ایک الگ جو ہے وہ فیلڈ ہے اور اس کے اندر مسلمانوں کو بھی تحقیقات کا میدان جاری رکھنا ہوگا۔ اور مجھے آج ہی سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہے بین کر دیا گیا، چائنیز جو ہے وہ نقل و حرکت نہ کریں اور ان کے شہر جو سیل کر دیے گئے ہیں تاکہ دوسری جگہوں پر وہ نہ جائیں اور وہ جو وائرس ہے وہ مزید نہ پھیلے۔ اور کوئی کہہ رہا ہے جناب انہوں نے ایئرپورٹ پہ اسکریننگ کا پروسیس تیز کر دیا ہے اور جو بندہ باہر سے آتا ہے اس کو فوری طور پہ ہاسپٹل میں پہنچا دیتے ہیں اور منع کر رہے ہیں کہ آپ سفر نہ کریں تاکہ یہ کہیں اور نہ جائے۔ میں نے کہا یہ آج 1400 سال بعد منع کر رہے ہیں، میرے حضور نے اس دور میں صحابہ سے کہا تھا جب تمہیں کوئی مرض لگ گئے تم نے سفر نہیں کرنا ہے، تم نے وہیں پہ رہنا ہے اور کسی دوسری جگہ نہیں جانا ہے۔ یار سائنس نے تو آنکھوں سے دیکھا وائرس کو، سائنس نے تو بیکٹیریا دیکھے، تو سائنسدانوں نے حدود بندیاں کر دی، لیکن جب کوئی شخص ان چیزوں سے آشنا ہی نہیں تھا، ان چیزوں کے لفظ بھی نہیں تھے، میرے رسول کی نگاہیں سارا کچھ دیکھ رہی تھی۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ جب تم میں کوئی مرض لگ جائے میں حکم دیتا ہوں وہ شہر چھوڑ کر نہ جانا۔ اور آگے کتنا تاریخ ساز جملہ، حضور فرمائے اے معاذ بن جبل تم شہر چھوڑ کر نہ جانا، تمہیں بیماری لگ گئی تم اسی شہر کے اندر رہنا۔ فرمایا اگر اللہ نے تمہاری سانسیں لکھی ہیں تمہیں موت آ ہی نہیں سکتی ہے، اور اگر موت لکھی ہے تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔
اس وقت بین کر دیا میرے محبوب علیہ السلام نے، قیامت تک والوں کو بتا دیا۔ سائنس نے آج کہا کہ یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، دیگر شہروں کو جو ہے وہ ہلاک کر دے گا، سائنس آج بین کر رہی ہے۔ نگاہ نبوت 1400 سال قبل فیصلہ فرما دی تھی، اور حضور نے بتا دیا کہ یہ جو ہے وہ نقل و حرکت مزید کی طرف ٹرانسفر ہوگا اور مزید کو جو ہے وہ موذی امراض کے اندر مبتلا کر دے گا۔ تو میرے اور آپ کے لیے خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ دین دیا، وہ مذہب دیا، وہ اسلام دیا، اور وہ پیغمبر رحمت عطا کیے جن کی نگاہ نبوت، نگاہ بصیرت اور نگاہ علم و حکمت 1400 سال بعد آنے والی چیزوں کو بھی دیکھ رہی ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور محبوب علیہ السلام کی فرما برداری میری اور آپ کی بقا کی ضمانت ہے۔